معزز ناظرین و سامعین، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بعد نمبر یو پی سی پی والوں کو چندہ بند کرو۔ ہم نے تو مدرسے ہمارے علاقے کے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنانے کے لیے بنائے ہیں، یہ ادھر والوں کے لیے، ادھر والوں کے پاس ہر گھر میں مدرسہ، وہ تو کھانے آتے ہیں، چندہ یہاں کرنے آتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کمی کیا ہے کہ ہم وہاں سے بلائیں؟ ہم کو کوئی کی ضرورت نہیں، ہاں بزرگوں کو یہ بیماری اور یہ بیماری ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو تو ہمارا بچہ، یہ بلڈنگ ہمارے لوگوں نے بنائی، ہمارا بچہ اندر پڑے گا اور ٹارگٹ نہیں بدلے گا، وہ چلا گیا چلا جائے، ہمارا گجرات کا گاؤں کا بچہ یہاں پڑے گا۔ اور اب ٹرینڈ بدل گیا کہ ایجوکیشن کے بغیر چارہ کار۔ آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھا ہے، یہ ہے قاری عبدالرشید صاحب، اور ایک عالم دین ہے، گجرات کے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث بھی بتایا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عالم دین اور اتنے بڑے عالم کہ ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے مریدین کا، شاگردوں کا، اب یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یو پی اور بہار کے علماء سے نفرت اور بغض کی جو بھڑاس نکال رہے ہیں، یہ کیا دعوت دینا چاہ رہے ہیں؟ اور یو پی اور بہار کے علماء کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ آنے تو یہ صرف کھانے کے لیے آتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ غور کریں آپ کس طرح عصبیت سے یہ بھرے ہوئے ہیں، اپنے علاقائی عصبیت کے اندر کس طرح یہ مبتلا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، لیس منا من دعا الی عصبیہ، ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے آقا کی بات ہے۔ ایک عالم دین، ایک وارث نبی کے بارے میں ایسا سوچنا کہ یہ یو پی کا ہے، یہ بہار کا ہے، ان سے ہمیں استفادہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو دور بھگاؤ، ان کو بلاؤ نہیں، یہ کھانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں آپ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے محترم، آپ غور کریں، بڑھاپے کی عمر کے اندر آپ سے اس طرح کی باتیں نکل رہی ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، عصبیت پھیلانا جرم ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کیا آپ نے آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایک انسان مرد عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور آگے اللہ نے کہا خاندان اور قبیلے اور مختلف جگہوں پر پیدا ہونے کی وجہ سے مختلف ناموں سے منسوب ہونا، یہ صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، ایک دوسرے کو دور بھگانے کے لیے نہیں۔ اور یہ کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی کو شوق نہیں جگا ہوا ہے کہ زبردستی بلا کر کسی کو ضرورت نہ ہو تو بھی بلائیں، ضرورت ہے۔ اسی لیے 70 سے 80% مساجد اور مدارس کے اندر یہاں کے علماء ہیں۔ کیا گجراتی حضرات، بہت سارے علماء، بہت سارے شاگردان، ہزاروں کی تعداد میں، کیا بہار کے علماء کے شاگرد نہیں ہیں؟ بہار کے ائمہ کے مقتدی نہیں؟ بہت سارے لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ غور کریں، ایک عالم دین اور ایک پیر بنے ہوئے آدمی کے لیے کیا ہے یہ زیب دیتا اس طرح کی باتیں کریں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کی مخالفت فرمائی۔ ایک روایت میں نبی نے فرمایا کہ عصبیت کی دعوت دینے والے، عصبیت پر لڑنے مرنے والے، عصبیت پر جھگڑا کرنے والے، یہ گوبر کے کیڑے کی طرح اور یہ پاخانے کی کیڑے کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، اور آخر میں اتنا بھدا جملہ بولا انہوں نے، میرے پیر تلے زمین کھسک گیا کہ ایک عالم دین، ایک وارث نبی، ایک وارثین انبیاء سے اس قدر جل رہے ہوں اور اس قدر دور بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آخر میں کہا بہاری بیماری، کیا بہار کا عالم دین بیماری ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے بڑے مدرسے کے اندر قرآن پاک کے بڑے مفسر ہیں، قرآن پاک کے بڑے محدث ہیں، آپ کی آنکھیں کو کیا ہو گیا؟ آنکھیں کھول کے دیکھیے، بڑے بڑے سینکڑوں مدارس جو گجرات کے اندر ہیں،
یہاں کے علماء شیخ الحدیث ہیں، یہاں کے علماء بڑے استاذ ہیں، استاذ حدیث ہیں، یہاں کے علماء تفسیر کے استاذ ہیں، یہاں کے علماء وہاں جا کر بڑی بڑی مسجدوں کے امام ہیں، لوگوں کو تعلیم دین سے جوڑ رہے ہیں۔ ضرورت ہے اسی لیے زیادہ تر علماء اور طلباء مدارس اور مساجد جو چلا رہے ہیں، ان کا جو کردار ہے مدارس کو آگے بڑھانے میں، وہ بہار اور یوپی کے علماء ہیں۔ آپ کبھی جائزہ لے لیا کریں، بکواس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو بلا رہے ہیں نا، کسی کو شوق نہیں لگا ہوا ہے کہ کسی کو زبردستی میں بلا کر وہاں رکھا جائے جبکہ ضرورت نہ ہو، وہ بلا رہے ہیں، ضرورت ہے اسی لیے۔ آج کہتا ہوں میں، نکالے آپ وہاں کے علماء، بہار کے علماء کو نکال دیں، یوپی کے علماء کو نکال دیں وہاں سے، مسجدیں 70 سے 80% مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مدرسے کی ترقیاں ختم ہو جائیں گی، اور کئی مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے۔ کس طرح کی بکواس آپ کر رہے ہیں حضرت؟ آپ سے یہ زیب نہیں دیتا آپ کو، اور یہ آپ سے امید بھی نہیں تھی۔ میں گزارش کروں گا ان کے مریدین سے، شاگردوں سے، انہوں نے قرآن کے خلاف بات کی، حدیث کے خلاف بات کی ہے، اس بات کا جواب آپ خود کھڑے ہو کر دیجئے۔ کیا یہاں کے علماء آپ کے استاد نہیں ہیں؟ آپ کے استاد کے خلاف اس طرح سے بکواس کی جا رہی ہے، آپ چپ ہیں؟ آپ کھڑے ہو کر ان کا جواب دیں۔ کیا آپ کے دوست نہیں ہیں یہاں کے علماء؟ آپ کے ساتھی نہیں ہیں کیا؟ یا کم سے کم یہاں کے علماء آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ کو نہیں پڑھایا ہو؟ کیا یہاں کے علماء ایک وارث نبی نہیں ہے؟ تو کس طرح آپ نے برداشت کیا؟ وہاں پر بیٹھنے والوں پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے، وہ کیسے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ میں آج ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، ویڈیو بنانے کی وجہ اصلی مجبور ہوا میں کہ ان کا ایک بڑا حلقہ ہے جو ان کو سن رہے ہیں۔ میں بھی ان کی باتیں سنتا تھا، بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، آج انہیں کیا ہو گیا؟ عمر کے آخری حصے میں اس طرح کی باتیں، اور ایک استاد حدیث ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جتنا وہ ویڈیو شیئر ہوا ہے یہ ویڈیو بھی شیئر ہو، کہ قرآن عصبیت پھیلانا، عصبیت کی دعوت دینا کسی بھی عالم دین سے، چاہے وہ جنگل میں رہ رہا ہو، چاہے پہاڑ میں رہنا ہو، اس پہاڑ میں رہ رہا ہو، تو یہ کہنا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، کیا لوگ کہیں گے مجھے ضرورت نہیں ہے؟ تابعین پوری دنیا پھیل گئی، کیا کہیں گے لوگ مجھے ضرورت نہیں ہے؟ تبھی تابعین پوری دنیا میں پھیل کر علوم پھیلا، ضرورت نہیں ہے؟ یہ دنیا میں پھیل اس لیے ضرورت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکالا، اس لیے نکلے۔ اب یہ علماء بھی نکل رہے ہیں کیونکہ یہ نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ ہے نکلنا، اس لیے اپنے دیار کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر جا کر وہاں خدمت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کھانے کے لیے آتے ہیں۔ افسوس، کتنی شرمندگی کی بات ہے، ایک عالم دین ایسی سوچ، کی گندی سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں۔ کیا کھانے کے لیے جاتے ہیں؟ کھانا نہیں ملتا بہار میں؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہار کے اندر، مدارس کے اندر اتنے علماء بہار میں، یوپی میں ہے، یہاں جگہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے ان کو۔ جب وہاں پر مدرسے کے اندر علماء نہیں میں ضرورت، تبھی ہو جا رہا ہے۔ آپ اس کا بھی جائزہ لے لیجئے گا، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ جائزے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ یہاں علماء زیادہ ہیں، وہاں مدارس، وہاں علماء کم ہے، اس حساب سے مدرسے میں ضرورت پڑتی ہے علماء کی، اس لیے جاتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو موت تک رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہار اور یوپی کے علماء کو نوازا ہے، گھر گھر کے اندر علماء حفاظ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ چنا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس پر حسد نہ کریں بلکہ شکر ادا کریں۔ اور میں کہتا ہوں 90% سے 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ وہاں کے لوگ، وہاں کے علماء الحمدللہ علماء نواز ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ان کو یہاں آتے بھی ہیں، ان کو بلاتے بھی ہیں اور نوازتے بھی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، اگر وہ دے رہے ہیں، خدمت کی وجہ سے دے رہے ہیں، یا کسی وجہ سے دے رہے ہیں، یا کسی وجہ سے اکرام کر رہے ہیں، تو کیا یہی تعلیم نبی کی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں دور دراز ملکوں سے ایک جگہ آ کر جمع نہیں ہوئے تھے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم سے تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس سے تشریف لائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ سے تشریف لائے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی حبشی ہے، اور دور دراز سے کوئی ملک شام کے ایک جگہ جمع ہے اور ایک دوسرے کو جان دینے کے لیے قربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر دین کو آگے بڑھائیں، دین کی خدمت کریں، یہ نہ کہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تعصب میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔